رسول اللہ کی آپ نے بعض حدیثیں تو مان لی، پورے معاشرے کو کہتا ہوں، اور بعض حدیثوں کو بالکل ترک کر دیا۔ ان میں یہ حدیث بھی شامل ہے، کیا؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، میرے بعد نبی، رسول اللہ کہہ گیا میرے بعد نبی، میرے بعد کیا آئیں گے؟ علماء۔ آپ کو یہ حدیثیں تو یاد ہیں، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، میرے بعد کیا آئیں گے؟ علماء آئیں گے، اور وہ میرے، یہ حدیث سب کو الحمدللہ یاد ہے، علم پھیل گیا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی جاتا، دوسرا نبی اس کا سیاسی وارث بھی ہو جاتا۔ میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، میرے بعد علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے۔ آپ کو سرمایہ دارانہ نظام نے یہ وسوسہ ڈالا، اللہ کی قسم اپنے دماغ کی، اس کلچر کی اگر آپ اصلاح کر دیں تو پاکستان کی کسی بھی دینی جماعت کو کبھی بھی کسی سیکولر جماعت کی ضرورت نہ رہے۔ لیکن آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہاں عالم دین رسول اللہ کا وارث ہے، لیکن کس کا؟ صرف مصلی رسول کا۔ ہاں عالم دین جی مصلی رسول کا وارث ہے، ممبر رسول کا وارث ہے، بس آپ نے دین کو صرف ممبر اور مصلی تک محدود رکھا۔ اتنی گندی سوچ معاشرے میں موجود ہے آج کہ ممبر رسول کے اوپر، مسجد کے اندر جمعے کے اوپر یا درس کے اوپر، مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے مولوی آپ کی اصلاح کرنے کی سیاست میں کوشش کرے، آپ کہتے ہو اے ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کر رہے ہو۔ سیاست دین سے باہر ہے۔ سیاسی گفتگو کون کرے؟ چور کرے گا، لٹیرا کرے گا، جگیردار کرے گا، ڈیرا کرے گا، بے ایمان شرابی زانی لٹیرا کرے گا۔ اللہ کے بندو، یہی تو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہی تو وہ سیکولر سوچ ہے کہ ممبر کو، مصلی کو ریاست سے الگ کر دیا جائے، سیاست سے الگ کر دیا جائے۔ مولوی ممبر رسول کا وارث ہے، سیاست رسول کا وارث نہیں ہے۔ ممبر رسول کا وارث ہے، تخت رسول کا وارث نہیں ہے۔ ممبر رسول کا وارث ہے، خلافت رسول کا وارث نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، خلافت رسول کا وارث کس کو ہونا چاہیے؟ یہ رسول اللہ صرف وراثت میں ممبر اور مصلی چھوڑ کے گئے ہیں، دین نہیں چھوڑ کے گئے، خلافت نہیں چھوڑ کے گئے، ریاست نہیں چھوڑ کے گئے، سیاست نہیں چھوڑ کے گئے، عدالت نہیں چھوڑ کے گئے، معاشرت نہیں چھوڑ کے گئے، بازار نہیں چھوڑ کے گئے، معاملات نہیں چھوڑ کے گئے۔ آپ نے مولوی کو صرف ممبر تک محدود کر دیا، اور اللہ کا شکر ہے پھر بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ممبر رسول کے اوپر جو شخص بیٹھے وہ شرابی نہ ہو۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ آپ کی عادی اور ادھوری اور نکمی سوچ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کے دماغوں پہ اس طرح کنٹرول کیا، آپ نے کبھی فیل ہی نہیں کیا۔ ہم نے مولوی کو کہا سیاسی بات نہیں کرنی، یہ آپ نے ایسا کلمہ کہا جو دین سے متصادم ہے، جو دین سے ٹکراتا ہے، جو دین کی اصل کے خلاف ہے۔ سیاست کس نے کرنی ہے؟ سیاست دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ریاست دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر کو صرف مصلی رسول کا وارث بنایا تھا کہ خلافت رسول کا بھی بنایا تھا، ریاست رسول کا بھی بنایا تھا، تخت رسول کا بھی بنایا تھا، سپریم کورٹ کا بھی چیف جسٹس بنایا تھا کہ نہیں؟ نہیں، صرف مولوی کا کام یہ ہونا چاہیے جی مولوی بس مصلی کے اوپر کھڑا رہے، ہمیں بس چوری کرنے دو، ڈاکہ ڈالنے دو۔ اللہ کا شکر ہے آپ مولوی کو شرابی زانی برداشت نہیں کرتے، اچھی بات ہے، لیکن ادھوری بات ہے۔ جتنا مقدس ممبر رسول ہے اتنا ہی مقدس تخت رسول بھی ہے، اتنا ہی مقدس خلافت رسول بھی ہے۔ ممبر رسول پہ زانی شرابی نہ بیٹھے، خلافت رسول کے اوپر، ریاست رسول کے اوپر، تخت رسول کے اوپر ایسا بدکار اور زانی اور شرابی بیٹھ جائے جو کبھی جماعت کی امامت بھی نہ کرا سکے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ آپ کا اور میرا کلچر ہے۔ میں اور آپ اگر اللہ کی قسم اپنی اصلاح کر لیں تو کسی بھی مذہبی جماعت کو، میں صرف جمعیت اہل حدیث پاکستان یا مرکزی مسلم لیگ کی بات نہیں کرتا، یا کسی مذہبی جماعت، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے جمعیت علماء پاکستان ہو، علماء اسلام ہو، کسی بھی مذہبی جماعت کو اگر آپ لوگ اپنی اصلاح کر لینا، کسی سیکولر پارٹی سے اتحاد کبھی نہ کرنا پڑے۔ کیوں؟ آپ مذہبی جماعتوں کو ووٹ ہی نہیں دیتے، اور مولویاں دیتے جتنا ہی نہیں۔ ووٹ کس کو ڈالنا؟ یار جن نے جتنا، جن نے ساڑا نالا کھالی تھانہ کوٹ کچہری سنبھالنا، ووٹ انہوں دینا۔
یہ جو سوچ ہے نا، یہ سرمایہ درانہ سوچ. آپ افسوس کی بات ہے کہ مسجد کے اندر عالم دین نہ بھی ہو نا، ایک کام کاری بھی ہو، امامت کراتا ہے تو آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ وہی مولوی جس کو آپ ساری زندگی اپنے آگے کھڑا کرتے ہیں، جب سیاست کی بات آتی ہے اس مولوی بیچارے کو سب سے آخری لائن میں لگنا پڑتا ہے. نون لیگ کے ووٹ 1 لاکھ، پی ٹی آئی کے ووٹ 2 لاکھ، یہ جی مذہبی جماعتیں جی جماعت اسلامی کے 1500، یہ مذہبی جماعت کے جی 2000. یہ آپ کی منافقت ہے، حقیقت بات کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی ہے. اللہ کی قسم اگر آپ درست ہوں گے تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی، ورنہ ہر مذہبی جماعت کا، مذہبی جماعت، اور میرے بھائیو یہ فلسفہ بھی سمجھ لو، مذہبی اور دینی جماعت بنائی کیوں جاتی ہے؟ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو کیوں بحال کیا گیا؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بحالی کو آج 5 ماہ 18 دن ہوئے، صرف 5 ماہ 18 دن کے اندر وطن عزیز اور پنجاب کے اندر ہم اللہ کے فضل و کرم سے 30 سے زائد بڑے جلسہ عام کر چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر اہل حدیثوں کو بیدار کر رہے ہیں، ان کے اندر روح پھونک رہے ہیں، علامہ شہید کی طرح ان کو پکار رہے ہیں، ان کو آواز دے رہے ہیں، اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے. اور انشاءاللہ میں اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹاتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو جگاتا رہوں گا. آپ لوگ ہمارے ساتھ جاگنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور میرے بھائیوں، جماعتوں کا وجود اور جماعتیں کس لیے بنتی ہے؟ جماعتیں اللہ کی قسم مذہبی اور دینی جماعت اس لیے بنتی ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. ہاں، دینی جماعت کے قیام کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کل تھانے کوٹ کچہری میں پھنس جائیں، کسی مقدمے میں پھنس جائیں تو سیکولر جماعتوں کے ایم این اے اور ایم پی اے کے پیچھے نہ بھاگیں. دینی اور مذہبی جماعت آپ کی بیک کے اوپر، پشت کے اوپر، سٹریٹ پاور کے طور کے اوپر کھڑی ہو. آج اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث مذہبی جماعت کی جو بنیاد ہے، ان کی جو حقائق ہوتے ہیں، ان اصولوں پہ کھڑی ہے. پاکستان بھر میں کسی اہل حدیث کے اوپر جھوٹا مقدمہ درج ہوگا، جمعیت اہل حدیث پاکستان اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. پاکستان کے اندر اہل حدیث مساجد کا آپ کو نہیں پتا کیا حال ہے. 1000 سے زائد مساجد بند ہیں، 1000 سے زائد مساجد. یہاں پہ کیا؟ یہاں جی باجماعت نماز نہیں ہو سکتی، یہاں جی جمعہ نہیں ہو سکتا، یہاں جی 5 نمازیں نہیں ہو سکتی، یہاں جی مسجد کو سیل کر دیا گیا، یہاں جی مسجد کو تالے لگا دیے ہیں. صرف سرگودا کے اندر 10 سے زائد مساجد ایسی موجود ہیں جن کو تالا لگایا ہوا ہے اور جن میں باجماعت نمازیں نہیں ہو رہی، یا جن کے اوپر قبضے ہوئے ہیں، یا کس نے آزاد کروانی ہے؟ کس نے کھلوانی ہے؟ کیا دینی جماعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے دفتر میں چلے جاؤ کہ جناب یہ جی ہماری مسجد ہم نے بنائی ہے، فلاں لوگ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، آگے سے منہ بنا کے کہا جائے تو انہوں کی نے کیا سی اتھے بناؤ؟ یہ دینی جماعتیں اس لیے ہوتی ہیں. یہ مسجد بند ہے، اسی کیا سی بناؤ؟ یہ اذان نہیں ہو رہی، اذان تو بغیر نماز ہو جاندی ہے. یہ جواب ہے؟ کیا اس طرح کے جواب دینے چاہیے؟ مذہبی جماعتوں کا قیام کا مقصد ہی کیا ہے؟ آپ اگر اپنے مسلک کی، اپنی جماعت کی مساجد کو کھلوا نہیں سکتے اور ان کو کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ میں آپ کو سکا واقعات بتا رہا ہوں اور ان میں کسی بھی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں، ان واقعات کے شاہد ابھی زندہ ہیں. جی ہمارے وہاں جی جمعہ نہیں ہوتا تو انہوں نے کیا اتھے جمعہ پڑھ لو، جمعہ کسی اور مسجد پڑھ لیا کر. یہ کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ اسلوب ہے. اللہ کے بندو، مذہبی جماعتوں کا کردار یہ، اگر مساجد بند ہیں تو ان کو کھلوایا جائے، اگر علماء کے اوپر پرچے درج ہیں جعلی، ان کو ختم کرایا جائے. جمعیت اہل حدیث پاکستان کا منشور اور دستور یہ ہے کہ وطن عزیز کے اندر چاہے حیدرآباد ہو، چاہے گلگت بلتستان ہو، کوئی کسی صحابی کے خلاف ارضا زرائی کرے گا تو اس کو روکا بھی جائے گا اور ٹوکا بھی جائے گا. حیدرآباد کے اندر ایک ملعون اٹھے اور حضرت عمر کے پتلے کو جلا دے، تو اور میں آرام سے سو جائیں، تو ہمیں ایسی مذہبی جماعت کو بند کر دینا چاہیے. تو اور میں سڑکوں پہ نکلیں، بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے ہوں اور وہاں پہ اخلاق باختہ عورتوں کی تصاویر لٹکی ہوئی ہوں اور میرے اور آپ کے ضمیر کے اوپر کوئی ٹھوکر نہ لگے
کہ ہمارے بچے اور بیوی صبح یہاں سے گزرے گی ننگی بازوؤں کو، ننگے چہرے کو دیکھ کر؟ اللہ کے بندو، یہ دفاع شاعر اللہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ کی قسم، اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے ہم کریا کریا، کوچا کوچا بیداری اہل حدیث کی اس تحریک کو بپا کر رہے ہیں۔ اور آپ کے لیے تو خوشخبری ہے، آپ کے اس گاؤں میں ثاقب ربانی صاحب موجود ہیں، آپ کے اس ضلع میں قاری ابو بکر صدیقی شیر سرگودا موجود ہیں۔ آپ کی ایک کال کے اوپر لبیک کہتے ہوئے کبھی آزما کے دیکھ لینا، یہ صرف دعوے نہیں ہیں، یہاں پہ ایسے متصرین موجود ہیں جنہوں نے رات کو 3 بجے بھی اگر کال کی ہے تو مرکز نے بھی، دفتر نے بھی، میں نے بھی اور ابو بکر صدیقی نے بھی اس کال کو سنا ہے۔ جی ہاں، جی فلاں پرچہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پوری کی پوری قیادت حرکت میں آئی ہے اور بے گناہ پرچوں کو خارج کروایا گیا ہے۔ یہ جمعیت اہل حدیث آپ لوگوں کی امنگوں کی ترجمان ہے۔ آپ پسے ہوئے، اچھا جی میں حیران ہوتا ہوں کب تک پسنا؟ 40 برس بیت چکے ہیں، غفلت کی نیند سوتے ہوئے، ایسی نیند ہے، ایسی نیند ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سوتے ہی چلے جائیں۔ اور آپ لوگ ہیں جنہوں نے احتساب کرنا ہے، علامہ احسان اللہ دین شہید کا نام بھول چکے ہو؟ وہ 1000 دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے۔ ہاں، لیکن جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ وہ علامہ شہید جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، صحابہ کے نعرے لگاتا رہا، صحابہ صحابہ کہتے ہوئے جنت البقیع میں صحابہ کی آغوش میں دفن ہو گیا۔ کیا اس کے احسانات بھول گئے؟ ہاں بھول گئے۔ اسی کے بارے میں اللہ کی قسم اسی کی جماعت کے لوگوں نے ہردہ سرائی کی ہے۔ کس نے احتساب کرنا؟ اور میرے بھائیوں، اگر آپ ابھی بھی بیدار نہیں نہ ہوں گے تو یاد رکھنا آپ کے نام کے اوپر جو لوٹ کسوٹ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کو بھی اس بات کا بھی ادراک اور شعور نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بندہ ہے وہ دکاندار نہیں ہے، تاجر نہیں ہے، بزنس مین نہیں ہے، کاروبار کوئی نہیں کرتا، صرف ایک مدرسے کا چندہ اکٹھا کرتا ہے، ایک مدرسے کا۔ آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی مشکل بات نہیں ہے، بڑی آسان بات ہے۔ نہ کاروبار ہے، نہ تجارت ہے، نہ دکان ہے، نہ بزنس ہے، صرف ایک مدرسے کا چندہ اکٹھا کرتا ہے۔ اگر 5 برس 10 برس 20 برس چندہ اکٹھا کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ مسجد تو بڑی شکستہ حال اور ہستہ حال اور بڑی مشکل سے چل رہی ہے، لیکن جو بندہ چندہ اکٹھا کرتا تھا، نہ اس کا تجارت تھی، نہ بزنس تھی، نہ کاروبار تھا، اس کی 1 کھرب روپے کی جائیداد بن گیا، اس کا گریبان پکڑو گے کہ نہیں؟ اس نے لوٹ مار کی ہے کہ نہیں؟ یہ عقل کی بات، عام فہم بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بندہ جس کا کام صرف چندہ اکٹھا کرنا ہے، جائز ہے کہ وہ اس چندے سے اپنی زندگی کے معمولات گزارے بس، لیکن کیا وہ اس چندے سے اربوں اور خربوں کی جائیدادیں بنانے کے اوپر یہ جائز ہے؟ ایک بندہ چندے سے ارب اور خرب روپے کی ذاتی اور پرسنل جائیداد بنا لے، مدرسے کو پیسے ملے گاڑیاں خرید لے، مدرسے کو پیسے ملے پراپرٹیاں خرید لے، مدرسے کو پیسے ملے فلور ملے بنا لے، مدرسے کو پیسے ملے یونیورسٹیوں کے نام اور ٹی ویوں کے نام کے پیسے اکٹھے کر کر کے اربوں خربوں کی جائیدادیں بنا لے۔ آپ کے سامنے پھر بھی وہ حاجی صاحب، پھر بھی وہ علامہ صاحب، پھر بھی وہ مولانا صاحب، پھر مجھے بتائیے، ایک عالم دین ایک مولوی، ایک عالم دین ایک مولوی اور ایک سیاستدان میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر مولویوں نے بھی حرام ہی کھانا ہے، اگر علماء نے بھی حرام ہی کھانا ہے اور آپ کے نام پہ کھانا ہے اور اس کھانے کے بعد چودھری بن جانا ہے اور آپ نے ان لوگوں کا احتساب نہیں کرنا، کب جاگنا ہے؟ آپ کے نام پہ لوٹ کسوٹ ہوئی ہے، جب تک آپ اٹھ کے ان کو نہیں پوچھیں گے، ان کا احتساب نہیں کریں گے، آپ سب ساتھی آج میرے سے ایک وعدہ کریں، باقی شیر پنجاب آپ کے سامنے انشاءاللہ جمعیت کے حوالے سے مفصل گفتگو کریں گے۔ قاری ابو بکر صدیقی صاحب، ثاقب ربانی صاحب، جنگوی صاحب، اذن رحیم صاحب، عبدالوحید آسم صاحب، میرے رفقا، شریف ہوٹل والے، الحمرہ بیکری والے، یہ سارے کی ساری قیادت آج یہاں پر موجود ہے۔ آپ جمعیت اہل حدیث کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے جمعیت اہل حدیث کا منشور، اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا
جمعیت اہل حدیث انشاءاللہ کوشش کرے گی کہ سیکولر جماعتوں سے بچ بچا کر مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ الیکشن میں میدان میں اترے. لیکن خدا نخواستہ میں اور دیگر مذہبی جماعتیں اگر یہ اتحاد بنانے میں ناکام ہوئی تو ہمارا منشور اور ایجنڈا واضح ہے. اور میرے بھائیو ویسے تو دکھ کی بات ہے، آپ میں سے کوئی بندہ اپنے بچے کو اس لیے عالم دین بناتا ہے کہ وہ عالم دین بن جائے اور شیخ الحدیث بن جائے، رہنما مقتدی پیشوا رہبر بنانے کے لیے. اور وہ جو رہنما مقتدی پیشوا رہبر بننا جس بچے نے وہ مدرسے سے باہر نکل کے کہ نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، آپ کے دل کے اوپر کیا بیتے گی؟ ہم یہ چاہتے نہیں ہیں. لیکن اگر اتحاد کسی بھی صورت میں دینی جماعتوں کا نہ ہوا تو سیکولر جماعتیں، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، یہ تینوں جماعتیں ہماری نظر میں ایک برابر ہیں، ایک برابر ہیں. ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اگر اتحاد یا انسلاک ہوا تو عزت اور وقار کے ساتھ، با عزت با وقار طریقے سے، چاپلوسی درباری اور سرکاری انداز میں کوئی اتحاد نہیں ہوگا. ہاں اہل حدیث کو جو جماعت حقوق دے گی زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ دینی جماعتوں کا اتحاد ہو. اگر نہ ہو سکا تو حصہ بقدر جسہ. اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے کسی ایک کو کبھی آپ مجھ سے یہ شکوہ نہیں کریں گے کہ آپ کو میں نے اپنی سیٹ کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم نے علامہ شہید کے بیٹے کو اگر کال کی تو وہ سر پٹ دوڑتا ہوا ہمارے کام کے لیے آیا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.